یہ چھوٹی سی کوشش تھی، میرے گھر سے شروع ہوئی تھی. میرے چند شاگرد آج موجود بھی ہیں یہاں. شہید صاحب آج کل خیر ویسے تو گورننگ بورڈ کے ممبر بھی ہیں. تنویر خود جو آج CEO ہے ہینڈز کا، جو 1900 لوگوں کو لک آفٹر کر رہا ہے اکراس پاکستان. یہ سب لوگ میرے گھر پہ آتے تھے صبح. میری بیگم یہاں موجود ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. وہ ہمیں چائے کی پیالی پلاتی تھیں اور ہمیں کام پہ بھیجتی تھیں. تو شام کو 5 بجے واپسی ہوتی تھی، یہی دیکھنے کے لیے کہ بھئی رورل آبادی میں کیا مسائل ہیں. تو ہم نے میمن گوٹ کی جو رورل آبادی ہے وہاں سے شروع کیا ہوا تھا. یونیسیف نے ہمارا ساتھ دیا تو تھوڑا سا کام آگے بڑھا. اس کے بعد ٹرسٹ فار والنٹری آرگنائزیشنز اسلام آباد بیسڈ ہے. تو 6 گاؤں ہم کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھئی اتنا اچھا کام آپ 6 گاؤں میں کر رہے ہیں تو ہم آپ کو فنڈنگ کریں گے، آپ اس کو بڑھائیں. تو ہم نے 25 ولیجز تک کام پہنچایا. اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹینیور میں انہوں نے کہا بھئی آپ کراچی کی آبادی کے باہر کام کریں. تو ہم پھر مٹیاری حالہ وغیرہ ہم نے کام شروع کیا. اس کے بعد اور فنڈنگ ہمیں انہوں نے دی کہ بھئی یہ اتنا اچھا کام اور بڑھائیں. تو ہم ٹھٹا کی آبادی میں ہم نے 25 گاؤں بڑھائے. جب ہم نے دیکھا کہ ہیلتھ از ناٹ انف، یو ہیو ٹو ڈو ایجوکیشن آلسو، تو ہم نے تعلیم کا کام شروع کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ غربت اتنی ہے تو پاورٹی ایلیویشن کا کام کیا. تو کام بڑھتا گیا. اور آج کا جو پریزنٹیشن ہوگا تنویر صاحب کا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری اس وقت کہاں تک سپریڈ ہے اور ہمیں اب چیلنجز کیا ہیں. تو ہم چیلنجز اٹھانے کے لیے تیار ہیں. جب ہمیں اتنے اچھے لوگوں کا ساتھ ہے تو دیر از نو چیلنج، اٹس ناٹ اے چیلنج، اٹس اے گیم. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اتنا ساتھ ہو، کیونکہ ویسے بھی شاعر نے جیسے کہا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو ہم ان عشق کے امتحانوں سے ڈرتے نہیں ہیں جب اتنا اچھا ساتھ ہو ہمیں لوگوں کا جو ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو ویسے بھی انسان کی زندگی کے جو مقصد ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، تو ہم اس مقصد کو فالو کرنے کی کوشش کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں پیدا کیا میں نے انسان کو اور جن کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں. عبادت میں ظاہر ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ تو عبادات ہیں ہی، لیکن صحیح معنوں میں جو عبادت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے، یہ صحیح عبادت ہے، یہی صحیح عبادت ہے. اور ہمارے بزرگوں نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں سے میں آپ کا ساتھ شیئر کرتا رہوں. کئی سالوں پہلے میری کافی بڑے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی. محمد علی رنگون والا صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ لکی ہیں کہ آپ وقت بھی دیتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے. ہمیں کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم ریسورسز دے سکتے ہیں، فائنینسز دے سکتے ہیں، لیکن ہم ٹائم نہیں دے سکتے. تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ یہاں سے جاتے ہوئے کیا لے کے جائیں گے؟ تو میں نے کہا جی کفن کا ایک ٹکڑا لے کے جائیں گے. تو کہنے جی نہیں، وہ آپ جو یہاں دے کے جائیں گے وہ لے کے جائیں گے. تو بہت بڑی بات، مطلب وہ چیزیں ابھی میرے دماغ میں. ایک بزرگ نے مجھے کہا ہوا تھا کہ بھئی زندگی کے مقصد میں آپ نے بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن ایک ساتھ زندگی جو فلسفی ہے نا، اس میں زندگی کا پہلا اسٹیج ہے جس میں بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، لرننگ. ٹھیک ہے، تو ان کا آپ یاد رکھتے جائیں. تو میں یاد رکھتا ہوں اس کو. میرے خیال ہے کہ 30 ایئرس ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ یاد ہے مجھے کہ لرننگ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. تو اسٹیج آتا ہے ارننگ. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ استطاعت دی ہے کہ آپ نے لرننگ کر لی، اب آپ ارننگ بھی کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر سے کی طرف سے آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ تھرڈ اور فائنل اسٹیج میں آ جائیں، ریٹرننگ. یعنی آپ اس وقت اسٹیج پہ آ گئے کہ اب آپ کو دینا ہے. تو ہم سب اسی لیے کام کر رہے ہیں کہ جو ہم جتنے خوش قسمت ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس چیز کی ہمیں کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 40% آبادی اس ملک کی، اس قوم کی ایسی ہے جنہیں ہماری ضرورت ہے. تو میرا میسیج آج تک یہ ہے کہ ہم سب لوگ مل کے ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، تو ان کو بنیادی زندگی کی جو ضروریات ہیں، جو کمی ہے، اس کو ہم پوری کرنے کی کوشش کریں. ونس اگین میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا.